جی بیٹا، ہم پڑھنے لگے ہیں اب مضمون نویسی۔ مضمون آپ کو پتہ ہے، سب لوگ آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں بیٹا، شروع سے مضمون لکھتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مضمون ایک ایسی عبارت یا تحریر ہوتی ہے جو ہمیں کوئی بھی موضوع دے دیا جاتا ہے اور اس پر ہم نے لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خاص موضوع دیا جائے گا۔ کسی بھی ٹاپک پر، زندگی کے کسی بھی عنوان پر ہمیں دیا جا سکتا ہے اور اس پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو P2 میں ہی بتا چکی ہوں۔ یہ سب باتیں، یہ بہت صرف آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں، ورنہ یہ سب میں نے آپ کو P2 سے کرواتی آ رہی ہوں کام، کہ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہید، جسے آغاز کہتے ہیں، سٹارٹ کہتے ہیں، اس کو مختصر ہونا چاہیے، شارٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا نفس مضمون، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ درمیان کا جو مین حصہ ہوتا ہے، اہم پارٹ ہوتا ہے، یہ مضمون کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب اور تسلسل ہونا چاہیے۔ تسلسل ہوتا ہے سیکوینس، ایک دوسرے سے مطلب کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، ربط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ربط کا، اس کا مطلب یہ ربط اور تسلسل کا کہ یہ نہ ہو ایک بات ہم کہیں سے کر رہے ہیں، دوسری بات ہم کہیں کی کر رہے ہیں۔ ہمیں جس ٹائم پہ جو بات ہمیں عام طور پر مضمون میں 1، 2 یا 3 بلٹ پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہمیں اگر ایک بلٹ ہے، اس کی کوئی بات ہم بیان کر رہے ہیں، ہم نے کر دی ہے، اس کے بعد اب ہم جب دوسرا پوائنٹ ایکسپلین کرنے لگے تو ہمیں پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات یاد آ گئی، ہم نے اس وقت اس کو نہیں لکھنا۔ اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم ارینج نہیں کر پائے اپنے ذہن میں۔ مضمون نویسی کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے بیٹا کہ یہ مضمون ہے ہم کچھ بھی لکھ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور مضمون میں بھی آپ نے لکھنے کے معیار کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور ایک بات کو سب سے زیادہ، اگر کوئی بات عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا، بات کو بار بار دہرانے سے گریز کریں، اس سے آپ کا امپریشن، آپ کا امیج، آپ کا تاثر خراب ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ کا مضمون دیکھنے والا ہے یا چیک کرنے والا ہے، اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بچے کے پاس لکھنے کے لیے مٹیریل نہیں ہے، اس لیے یہ تھوڑی دیر بعد اسی جملے کو تھوڑا سا گھما پھرا کر پھر بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام باتیں جو سب آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اختتام ہوتا ہے، اختتامیہ ہوتا ہے، جس میں ہم جتنے ہم نے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، تمام نکات کو، تمام پوائنٹس کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اب بیٹا، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں، سب بچے جانتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج میں آپ کو کرواؤں گی مضمون نویسی کی اقسام۔ مضمون نویسی کی اقسام، ٹائپس اس کی کتنی ہوتی ہیں، اس سے ذرا ہمیں سمجھنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ اور عام طور پر جب ہم C1 میں پہنچتے ہیں تو C1 کے اردو اے میں ایک دیکھیں آپ، اس طرح سے ایک مضمون کا ایک سوال آتا ہے پورے 25 نمبر کا، جس میں انہوں نے یہ دیا ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل ایک میں سے کسی ایک عنوان پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ دلیل، بحث، تفصیل، بیان۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ دلیل کیا ہے، بحث کیا ہے، تفصیل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف اردو اے والوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب بچوں کے لیے ہے۔ جتنا کلیئر سب کا کانسیپٹ ہوگا اردو بی والوں کا، اور اسپیشلی یہ P3 اور C1 دونوں کے لیے میں نے یہ چیز تیار کی ہے، دونوں کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کو اس کی سمجھ ہوگی، اس کی اقسام کا پتہ ہوگا، تو جیسے ہی آپ کے پاس کوئی عنوان یا ٹاپک یا موضوع کچھ بھی آتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم نے اس پہ کس حساب سے لکھنا ہے، کون سا اس پہ دلیل پر مبنی مضمون لکھنا ہے، بحث لکھنی ہے، تفصیل لکھنی ہے یا بیان لکھنا ہے۔ جب آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا بیٹا تو اس سے آپ کو لکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ مضمون نویسی کی اقسام سب کے لیے ہیں۔ C1 اردو اے پلس اردو بی دونوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد میں P3 میں بھی یہی سینڈ کروں گی تاکہ ان بچوں کو بھی سمجھنے میں یہ آسانی ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں آج جو ہم کرنے لگے ہیں بیٹا، اس میں پہلی چیز آتی ہے دلیل پر مبنی مضامین۔ دلیل، پرسویسو ایسے، مطلب دلیل پر آپ نے دلائل دینے ہیں۔ آپ کو پڑھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں آپ نے دلیل دے کر بتانی ہوتی ہے اس عنوان پر۔
کہ یہ کیسے لکھنا ہے. دوسری چیز ہے بحث پر مبنی آرگومنٹیٹیو ایسے، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تفصیل پر مبنی ڈسکرپٹیو ایسے، بیان پر مبنی مضامین نریٹیو ایسے. یہ میں نے آپ کو صرف بیٹا ابھی اس کی ٹائپس بتائی ہیں. دلیل پر مبنی مضامین، بحث پر مبنی مضامین، تفصیل پر مبنی مضامین اور بیان پر مبنی مضامین. اب میں آپ کو ان کی آگے تفصیل سے آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ یہ الگ الگ ان کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے اور یہ الگ الگ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. یہ آپ لوگ لکھ لیں. لکھنے سے بیٹا آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھنے میں کسی وقت اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سب کر لیں گے. چلیں بیٹا اب میں نیکسٹ آپ کو بتا رہی ہوں.